ہے اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے، اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو معاف فرما اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور مومنین کے طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو شفقت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 10 دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے، سورۃ الحشر کر رہے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو یہاں پر مسلمز جو آئیں گے، انصار اور مہاجرین، یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ معاف کر دو ہمارے آنے والے بھائیوں کو، اور جو سبقونا سبقت کرنے والے ہیں ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، اور ان کے دلوں میں غل نہیں رکھنا۔ غل کیا ہے؟ کوئی ایسی نگیٹو بات ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی زنگ ہے، جو غلط نگیٹو چیزیں ہیں وہ نکال دو ایک دوسرے کے لیے، اور غلا للذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے دو ایٹریبیوٹس آئے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فرگیونیس کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو ایمان لائے اور ان کے دلوں میں کوئی ریزنمنٹ، کوئی زنگ نہ ہو۔ تو یہ دعا ہم بھی کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز غلط فہمیاں، نا اتفاقیاں پیدا کرتے، اور ہم جب دعا کرتے، یہ کیا ہے، ایک پروفیٹک کوالٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرے تھے مومنون کے لیے، ایمان والوں کے لیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرے تھے۔ تو ہم بھی دعاؤں کے حریص ہونا چاہیے، ہم بھی دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ایک دوسرے کے لیے، ایک مومن کا یہ ویپن ہے، تو ہم سنسیئرٹی سے کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر جو سنسیئر ہے، جو سنسیئر نہیں ہے، اب دونوں کی بات ہوگی آگے۔ تو آیت نمبر 11 میں دیکھیے، کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے، جو اہل کتاب ہے، کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہو رہا۔ اب کیسا فیصلہ ہوگا؟ ایمان میں ہے یا بغیر ایمان کے ہیں؟ اب یہ چیز ڈسٹنگوش کریں گی، کبھی آپ کسی کو پرکھنا ہے تو یہ ہے کہ انسان مومن ہے یا مومن نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہاں آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ چیز ہم کو دیکھنا ہے کہ اب اس میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے سنسیئر ہے، لائل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائل ہے یا نہیں، لائلٹی کیا ہے ٹورڈز اللہ اینڈ رسول۔ تو یہاں پر بیسیکلی کیا ہوا، عبداللہ بن ابی ہے، اور وہ گیا بنو نذیر کو کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں پر رہو، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیشیلی بنو نذیر کو یہ کہہ رہا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس معاملے میں سیریسلی کیا کرے، ایکٹ کرے۔ تو اب عبداللہ بن ابی کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو سپورٹ کرے، ایون دو وہ چاہا کہ بھی وہ سپورٹ نہیں کرا۔ اور منافق کیا ہے، اس کے اندر نفاق رہتا، وہ دھوکہ دیتا، جو بولتا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر وہی ریممبر کریے۔ تو آیت نمبر 11 میں یہی بتایا جا رہا کہ جو اس نے کہا تھا وہ
اس میں ایکٹ نہیں کیا، وہ بیسیکلی دھوکہ دیا۔ تو یہاں پر جو پریٹینڈ کر رہے تھے نا کہ مسلمان ہیں، لیکن ایکچولی ان لوگ کس کا سائڈ دے رہے تھے؟ جوز کا، اور جو نکالے گئے اور نکل جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہیپوکریٹس تھے بیسیکلی جوز کے ساتھ وہ لوگ سائڈ دے رہے تھے، اور مسلمان جو فائٹ کر رہے ہیں اس کو اور ان لوگ کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک کیا ہوتا ہے، انسان نا کتنا بول کے پریٹینڈ کرتا، جب انسان کی سچائی ایک ٹائم کے بعد نظر ہی آ جاتی۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی کہ جو لوگ ہپوکریسی کا ساتھ دے رہے ہیں، آئی مین ٹو سے کہ جو جوز تھے نا ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ دیکھیں مسلمان کیا ہونا چاہیے، اندر جو ہے باہر بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر قول اور فعل میں تضاد ہے، کہہ کچھ رہے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیے، اگر وہ نکل گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی سے بھی مدد نہ ملے گی۔ آیت نمبر 12، 13، 14 ایک ساتھ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ مومنوں، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستی میں، یہ دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر۔ ان کے آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے، تم خیال رکھتے ہو کہ یہ اکٹھا ہے، حالانکہ ان کے دل متفرق ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو اب جو منافق کے جو قول و فعل میں تضاد ہے نا، کہتے کچھ اور عمل کچھ ہے، وہ یہاں پر پورا کلیئرلی مینشن کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 12، 13، 14 میں دیکھیے، 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا جو چیف تھا کس طرح اس کو ہیٹریٹ تھی۔ اگر یہ جو مدینہ سے نکالے جا رہے ہیں جوز کو، تو کیا ہپوکریٹس مدینہ چھوڑ کے جائیں گے جوز کے ساتھ؟ نہیں جائیں گے۔ اگر لڑائی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا ان لوگ یہود کا ساتھ دیں گے؟ اب یہود کو 10 ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ 10 ڈیز میں آپ کو لیو کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، تو ایوری تھنگ پیک کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو عبداللہ بن ابی جو چیف ہپوکریٹ تھا، ان کو جا کے کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ایکچولی میں جب ٹائم آیا تو وہ ساتھ نہیں دیا۔ کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ تو ہپوکریسی کیا ہے؟ جھوٹے فالس ہوپس دلانا، فالس پرومسز کرنا، اور یہ سنسیئر کسی کے ساتھ نہ رہتے، سب کو ڈیسیو کرتے، یہ ایکچولی خود کے ساتھ بھی لائل نہ رہتے۔ دیکھیے جب انسان کو عادت ہو جاتی دھوکہ دینے کی نا، جب سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے۔ تو یہاں پر ہپوکریٹ کا ایک کلیئرلی مینشن کیا جا رہا، اور پھر یہاں سے نکالنے کی بات ہو رہی، اور ان لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو ریالٹی اوپن ہو جاتی، کون فیک فرینڈز ہے اور کون ریئل فرینڈز ہے۔ تو آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا کہ نہیں، ان لوگ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ کو پیٹ بتائیں گے، یہ فالس ہوپس۔ اور بلیورز کے کہ ان کے دلوں میں اتنا زیادہ روب آ گیا، کیونکہ ایک نا پرسن انٹیلیجنس اس کی کیا رہتی کہ اللہ کا ڈر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بلیور کو کیا رہتا؟ ایمان والے کو اللہ کا ڈر رہتا، لوگوں کا ڈر نہیں رہتا۔ اور فولش پرسن کو کیا رہتا؟ لوگوں کا ڈر رہتا، پریٹینس۔ اب آپ دیکھیے لوگوں کے ڈر سے نہ دنیا کامیاب ہوتی نہ آخرت کام ہوتی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو بلیورز ہیں ان لوگ کس طرح ان کے دل میں ڈر ہے، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے
یہ دنیا چھوٹی ہے، آخرت ہمیشہ کی رہنے والی ہے، یہ دنیا اس پیٹی، چھوٹی سی دنیا ہے، اور یہاں پر اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو آخرت میں بچ سکتا، وہ نہیں بچ سکتا۔ 15، 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ اب تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ دیکھیے کس طرح شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ڈرتا ہوں، بھٹکانے کے لیے تو پہلے اول رہتا۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح بیلارا پھسلارا، لیکن جب بات آئی ساتھ دینے کی، بھٹکانے کے لیے تو آل دا ٹائم بھٹکایا، لیکن جب ساتھ دینے کی بات آئی کہنے لگا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر وہ واقعی میں شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ سچ میں ڈرتا تو کیا اس طرح سے وہ کرتا؟ تو یہاں پر ایگزامپل بتایا جا رہا ہے، بیڈ کانسیکوینسز بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم غلط لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو ان کے انجام بھی کیا ہوں گے؟ بیڈ کانسیکوینس ہوگا، اور ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے۔ آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ساتھ دیں گے تو کیا ہوگا ایونچولی؟ ایک غلط لوگوں کا جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے اسی کے دین پہ رہتے آپ، اور یہاں پر ان لوگ جو بڑے بڑے دیواریں تھے اس کے پیچھے سے وائلنس کر رہے تھے، تو جب یہ سارے توڑ دیے سب کر دیے تو جوز کیا ہے، اب وہ سامنے آ گئے اور ان کے دلوں میں اتنا ڈر آ گیا اور ان کے دل بھی پھٹنے لگے، کیونکہ جب لوگ غلط کام کرتے نا تو غلط کام میں جب ساتھ دیتے اور پھر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگتے تو یہاں پر ان کی اصلیت کھل کے آ گئی۔ اور حدیث میں آتا کہ رشتے مت توڑو، ایک دوسرے کے ساتھ اینیمیٹی مت رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ایورژن مت رکھو، اور کسی کے لیے حسد کینہ کپٹ مت رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن کے جیسا آپس میں ہم کیا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اور اللہ کا اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ ہیٹریڈ کیا کرتا؟ دین کو مونڈ دیتا پورا کمپلیٹلی، اور ریلیجن کو ڈسٹرائے کر دیتا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو آپ کے بیڈ کانسیکوینسز ہے، تو یہ جوز جو مدینہ میں ایکسپیل کیے گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کر رہے تھے، اور اپوز کرنے کا یہ کانسیکوینس ہوا۔ اور آیت نمبر 16 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہپوکریٹس کے بارے میں، ان کی مثال کیا ہے؟ شیطان انسان کو کیا کرتا؟ بھٹکاتا بھٹکاتا، اور وہ پھر ڈس بلیو کرتا، ایمان سے چلے جاتا۔ جب ڈس بلیو کرتا، ایمان سے چلے جاتا، تو بے شک شیطان کہتا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ کیا وہ ڈرتا ہے ایکچولی میں؟ اگر وہ ڈرتا تو اس طرح سے کرتا؟ نہیں، وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ ایکسکیوزز بنا رہا۔ تو جب انسان ڈس اوبے کرتا نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے اندر جب اللہ سے محبت نہ رہتی، اللہ سے ڈر نہ رہتا، تبھی شیطان کی بات کو سنتا۔ جب شیطان کی بات سن کے اللہ کو دھوکہ دے رہا تو پھر وہیں پر وہ کمزور ہو گیا۔ شیطان سبھی کو آتا بھٹکاتا، چاہے آپ کتنے رائچیس ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہیں تو اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، وہیں تو اوور کم کرنا ہے، شیطان کو آپ کے اوپر غالب ہونے نہیں دینا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ صبح شام کے اذکار بھی ہے۔ تو اب ہم دن رات ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں، شیطان کے ساتھی ہے، تو شیطان جیسا بھٹکا کے پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے وجہ سے وہ ہمیشہ فائر میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے،
اور یہ لوگوں کا ٹھکانہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ غلط میں ایک دوسرے کا ساتھ دیے جہنم میں جائیں گے، اور یہ ظالموں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو جب ہم غلط کام کریں گے تو اینڈ ریزلٹ صحیح کیسا ہو سکتا؟ تو ہپوکریسی جو کرے اور فالس ہوپس دلائے بنو نذیر کو، اور یہاں پر ہپوکریٹس کی بات کھل کے آ گئی، اور شیطان کس طرح بھٹکاتا، اتنا ایج پہ لا دیتا۔ کوئی انسان بہت رائچیس ہو سکتا، لیکن جب وہ شیطان کے بھٹکاوے میں آ جاتا نا، ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جاتا۔ ہیو یو ایور سین؟ کوئی بھی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رائچیس ہوں، 100% میں سن فری ہوں۔ ہم کوئی بھی سن فری نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس موت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ ہمارا ایک کام ہے کوشش کرنا۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتے رہے کہ اس نے روزے فرد کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، مطلب آخرت کے لیے، اور پھر یہی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 19-20، تم ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ نے خود ان کو ان کی جان سے غافل بنا دیا، یہی بد کردار لوگ ہیں۔ دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں، جنتی تو کامیاب لوگ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں مومنوں سے مخاطب ہے۔ جب مومنوں سے مخاطب ہے مطلب ایکسکلوسیولی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے لوگو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، فیئر آف اللہ کرنا چاہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم اپنے نفس کے لیے کل کے لیے کیا بھیجے۔ کل کے مینس ٹمورو، مطلب کیا ہے؟ یہ آخرت کی بات ہو رہی۔ تو ہم سب دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے، جو موت کے بعد کا کیا ہونے والا ہے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو ہم سب اپنی کنڈیشنز پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے، ہمارے ایکشنز پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ میں آج کیا کر رہی ہوں، میرے پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہم سب آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہو سکتا ہم پچھلی زندگی میں بہت زیادہ غلطیاں کریں، لیکن اب ہم جو پریزنٹ ہے اور آنے والی زندگی میں ہم کوشش کرنا، کیونکہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کو معلوم ہو جائے گا جب تم اللہ سے ملیں گے، تو یہ انیویٹیبل ہے، اور ہم یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، فار ایور۔ موت ہم سب کو آنے والی ہے، اور سب سے سمجھدار انسان کون ہے؟ جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ رونا دھونا اور ہمیشہ سیڈ رہنا، یہ بات نہیں ہے۔ مطلب ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے لیے قبر میں عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، تو اس دنیا میں ہم آخرت کے لیے کیا تیار کریں۔ تو اب جیسا کہ ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ہم سب جانتے حدیث کا مفہوم کیا ہے، جیسے ہی قبر میں ڈال دیتے، 40 قدم چلے جاتے، تو اس کے بعد ہمارے سوال جواب ہوتے، اور سوال جواب میں ہماری نماز، روزہ، ہمارا نیک کام کرنا کام آنے والا ہے۔ تو ہم کل کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ، ہم کل کے لیے کیا پریپیئر کریں، کیا ہم آخرت کے لیے کچھ رکھیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیے ہر تھوڑے دن کو جاتے گروسری خرید کے لاتے، دیکھتے کہ اچھا میرے پاس کیا ختم ہو گیا، کیا لانا ہے، تو ویسے ہی ہم آخرت کے لیے کیا ہم رکھیں، کیونکہ یہاں ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ویک ڈیز الگ رہتے، ویکینڈز الگ رہتے، ہمارے جو گھر کی لائف الگ رہتی، باہر کی لائف اور ورک پلیس پہ الگ رہتا، لیکن یہ سب لائف سٹائل کے باوجود ہم آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، اور کوئی بھی کام چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر استقامت ہونا چاہیے۔
اور اگر ہم اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیے تو اللہ بھی تم کو بھلا دیں گا. آیت نمبر 19 میں آتا. اور یہی لوگ ہیں جو ڈس اوبیڈینٹ پیپل ہے. جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا اور مقصد کیا ہے، ہم سب دنیا میں اس میں پیدا ہوئے سو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو کیوں پیدا کرے؟ عبادت کے لیے. اگر وہی مقصد بھول گئے تو پھر کیا ہے؟ اور لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دونوں برابر نہیں ہیں، جنت جانے والے اور دوزخ جانے والے. اور جو اصحاب الجنہ ہم الفائزون، جو جنت والے لوگ ہیں وہ فائزون ہیں، وہ ہمیشہ سکسیسفل ہونے والے ہیں. کیوں سکسیسفل ہوں گے انہوں؟ کیونکہ ان کو ہمیشہ کی کامیابی ہے، انہوں اچھے کام کر کے آئے اور وہ ایسے کام ہیں جو ریکگنائز گڈ ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت ہے، خالدین فیہا ابدا. تو ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور ہم جو آج ٹوڈے ہے، کل سے ہمارا آج بہتر ہونا ہے، آج سے ہمارا ٹمورو بہتر ہونا چاہیے. چاہے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو کام آنے والے ہیں. کیونکہ جنت اور دوزخ والے ایکول نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے، آپ دنیاوی تعلیمات کے لیے کوئی پروفیشنل ڈگری لیتے یا کوئی لوگ پروفیشنل ڈگری نہیں لیتے، دونوں میں ڈفرینس رہتا. ایک کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا، بہت سیریس رہنا پڑتا اپنے لیے، اسٹڈیز کرنا، ہمیشہ ان کی پوری زندگی اسی کے اطراف رہتی. ویسے ہی ہر انسان اگر آخرت کے لیے سیریس رہا تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن سنت کے حساب سے اپنی زندگی گزارے گا اور اسی حساب سے اس کو سکسیسفل ہوگا. اور وہ ہمیشہ کی سکسیس کیا ہے؟ وہ ہے سکسیس جس میں وہ کامیاب رہیں گا. اصحاب الجنتی هم الفائزون. ہم سب چاہتے کہ ہم سب سکسیسفل ہو جائے. اب آیت نمبر 21 سے جو آیتیں ہیں، اکثر I'm pretty sure بہت سارے لوگوں کو یہ میمورائز ہوں گے، کیونکہ یہ آیتوں میں مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پہ بھی اتارتے تو پہاڑ دب جاتا. اور اللہ کے بہترین نام اسماء الحسنی ہیں، اگر آپ یاد نہیں کریں تو آپ یاد کر لیجئے، بہت ہی پیارے آیتیں ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. آیت نمبر 21، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے. لعلہم یتفکرون. آیت نمبر 22، 23، 24، وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے. وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے. یہاں پر اسماء الحسنی بہترین اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں جس سے ہم دعا کرنا چاہیے. اسم اعظم، اور اسم اعظم سے ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے. اس کے اچھے اچھے نام سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے. بہت ہی بیوٹیفل آیتیں ہیں. ایز آئی مینشن بیفور، اگر آپ اس کو میمورائز کر لیں یہ بہت اچھا ہے. تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہم یہ قرآن اتارے ماؤنٹین پہ، اگر ہم قرآن ماؤنٹین پہ بھی اتارتے تو وہ ہمبل ہو جاتی اور کرمبل ہو جاتی، دب جاتی. تو قرآن کیا ہے؟ یہ ماؤنٹین پہ بھی اتارتے
تو ماؤنٹین بھی دب جاتی. تو ہمارے اندر کیا چینج آنا چاہیے؟ قرآن پڑھ کے ہمارے اندر نرمی، محبت اللہ سے، رسول سے، ہماری ذات ختم ہو جانا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاں کوئی آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے. نہیں، ویسا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی تعظیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. یہاں پر بات کس کانٹیکس میں ہو رہی؟ قرآن اور سنت کی بات ہو رہی. ہم قرآن کو کتنی اہمیت دینا ہے، سنت کو. قرآن اگر پہاڑ پہ بھی اتارتے تو پہاڑ دب جاتا. تو ہم جب قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہ چیز یہاں پر مینشن ہو رہی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بیلیور کیا ہے اور اس کی ایگزامپل کیا ہے، اس کی ڈیتھ، کہ 3 چیزاں ہیں جو اس کے فرینڈز ہیں، سمجھے اس کی ڈیتھ پہ. ایک کیا ہے جو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتے لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی. ایک دا فرسٹ ون کیا ہے؟ تم جو بھی تمہارے ساتھ ہے، جیسا مال جائیداد یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوست ہے سمجھیے. 3 دوستوں میں سے 2 واپس آ جائیں گے، ایک اس کے ساتھ جائیں گا. تو ایک کیا ہے؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے. ایک کیا ہے؟ مال جائیداد، سونا چاندی سب واپس. دوسرا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے. رشتہ دار کیا کرتے؟ قبر میں تدفین کر دیتے، پھر واپس آ جاتے. تیسرا کیا ہے؟ اس کے گڈ ڈیڈس، وہ ہمیشہ رہنے والے. اب ہم گڈ ڈیڈس لے کے جاتے یا بیڈ ڈیڈس لے کے جاتے؟ تو اب ہمارے اوپر ہے. تو ویلتھ ہو، چلڈرن ہو، مال ہو، یہ سب واپس آ جانے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز وہ ہمارے قبر میں جانے والے ہیں. اور اب ہم جنت کی کھڑکی اوپن ہوتی یا دوزخ کی کھڑکی اوپن ہوتی، ڈیپینڈس کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارے. تو لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمارے زندگی میں قرآن آنا ضروری ہے. اگر قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. آیت نمبر 22 سے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں اس کا. عالم الغیب و شہادہ، وہ انسین مطلب غیب جانتا ہے، وہ وٹنس کرتا ہے. هو الرحمن الرحیم، بہت انٹائرلی مرسیفل ہے اور ایکسٹریملی مرسیفل ہے. رحیم کیا ہے؟ اسپیشلی کنٹینیوسلی مرسیفل ہے، رحم کرنے والا ہے. الذی لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ ملک ہے، ساون ہے، اور وہ ٹرو مطلب وہ اوت کرتا، ایسی ملکیت نہیں ہے کہ تھوڑے دن کی. اور قدوس کیا ہے؟ پاک ہے. اور سلام کیا ہے؟ پرفیکشن، پرفیکٹلی سلامتی والا ہے. اور مومن کیا ہے؟ ایمان، بیسٹور آف ایمان ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا کہ محیمن، اوورسیئر مطلب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، گارڈین ہے، وٹنس ہے. عزیز مطلب بہت آنریبل بھی ہے اور ایگزالٹڈ اور مائٹ بھی ہے. جبار مطلب کمپیرر، کمپیلر مینس ایکسٹریملی گریٹ، ایکسٹریملی ہائی. اور ریسٹورر ہے. اور متکبر مطلب سپیریئر اور سپریملی گریٹ ہے. اور اللہ کے لیے ہی ساری گلوری تعظیم ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں شریک. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وٹنس کرتا. وہ هو الرحمن الرحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو یہ 18 نیمز آئے ہیں، اور مطلب ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ 18 ہے، 18. اور یہ ڈسکرپٹیو نیمز ہے، اور یہ نام لے کے آپ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا. اور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ملک ہے، ملکیت والا ہے، قدوس ہے، پاک ہے، سلام ہے،
سلامتی والا ہے، پرفیکشن والا ہے، مؤمن ہے، ایمان والا، محیمن اوورسیئر ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، ایگزالٹیڈ مائنڈ، جبار کیا ہے، کمپیلر ہے، متکبر سپیریئر، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ایگزالٹیڈ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم قدوس بولتے، یہ ون آف دا نیمس آف اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو کیا پڑھتے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ السلام کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسماء الحسنی بولتے۔ تو نماز کے بعد بھی ہم کیا پڑھتے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ عزیز کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایٹریبیوٹس ہے، اور اللہ تعالیٰ آنر والا ہے، ایزار ہے اس کا، اور پرائڈ کیا ہے؟ اس کا کلوک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا آنر، اور متکبر اور جبار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے اپنے ممبر پہ، والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انا متکبر انا جبار انا المتعالی انا ملک، یہ پڑھتے تھے۔ اور متکبر کیا ہے؟ موسٹ سپیریئر، هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ ایک ہے، وہ کریٹر ہے اور وہ انوینٹر ہے اور وہ فیشنر، وہ بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے اچھے بیوٹیفل نام صرف اللہ کے لیے ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی حمد و ثنا۔ دیکھیے جب سورت شروع ہوئی تھی سبح للہ سے، تسبیح سے شروع ہوئی، اور یہ سورت ختم بھی ہو رہی تسبیح سے۔ تو اللہ ہی سب چیز بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، باقی کے سب کریشن ہے۔ هو العزیز الحکیم، اللہ ایگزالٹیڈ ہے، مائٹ ہے، وائس ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے بہترین نام ہیں، بہترین صفات ہے، یہ نام لے کے ہم دعا کرنا چاہیے، اور میمورائز کر لیجئے، اچھی ہے آپ کے لیے اپرچونٹی دعا کرنے کی۔ اور حدیث میں آتا کہ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ ایک کرٹن ہینگ کرے تھے، اس پہ پکچرز تھے، تو بتائے کہ یہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، بولتے کہ یہ نکال دو، کیوں؟ اس کے اوپر ایسے پکچرز تھے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو موسٹ سیویئر پنشمنٹ کس کے لیے ہے ڈے آف ریزریکشن پہ؟ جو کوئی امیٹیٹ کرنا اللہ کے ایکٹ آف کریشن میں، مطلب پکچرز بنانے کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے، پینٹنگ کے، جو بھی انسانوں کی بات ہو رہی۔ اور ہم جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ سے کسی اور کو کمپیئر نہیں کرنا۔ اب جیسا اللہ شافی ہے، شفا دینے والا، اب اللہ تعالیٰ کو بولنا نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، یہ ایسے نہیں۔ یہاں پر جب ہم هو اللہ اللہ ایک ہے، اور الخالق تو وہ کریٹر ہے، باری کیا ہے؟ انوینٹر ہے، وہ مصور، فیشنر ہے، اور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، مطلب اللہ چاہے تو کبھی بھی ہم کو پکڑ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہے۔ تو یہاں پر یہ ایک جگہ قرآن میں جو اتنے سارے نیمز مینشن کیے گئے ہیں، آیت الکرسی میں بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے ایٹریبیوٹس مینشن کیے گئے ہیں، یہ نام لے کے دعا کرنا چاہیے۔ اور ہماری تخلیق کا مین مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت ہے۔ اور جو حدیث میں آتا کہ اسماء الحسنی یاد کر لے 99 نیمز، تو وہ جنت میں انٹر ہوں گا۔ من احصاها دخل الجنہ، جو اسماء الحسنی 99 نیمز آف اللہ یاد کر لے اس کے لیے جنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔